بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، قصص الاسلام میں آپ کا خوش آمدید۔ آج ہم پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کا دوسرا حصہ ملاحظہ فرمائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ جنت میں رہے۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ یہ آیات اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ حضرت حوا کی پیدائش دخول جنت سے پہلے تسلیم کی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ، اور پھر فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اور پاس مت جانا اس درخت کے۔ لیکن نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈال دیا اور ان کے دل میں یہ ہوس ڈال دی کہ یہ درخت ہمیشہ زندہ رکھنے والی درخت ہے، تو وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور انہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، تو اس وجہ سے ان کو جنت سے نکال دیا گیا۔ اس پل کے کانے سے ان دونوں کے لباس اتر گئے، پھر انہوں نے جنت کے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھکنا شروع کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں کتنا عرصہ مقیم رہے؟ ابن عطیہ روایت کرتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام جنت میں 100 سال مقیم رہے، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ جنت میں 60 سال مقیم رہے۔ جنت کی جدائی پر 70 سال اور اپنی خطا پر بھی 70 سال روئے، اور جب آپ کے فرزند حابیل قتل ہوئے تو آپ نے 40 سال ماتم کیا۔ آدم علیہ السلام کس مقام پر اترے؟ ابن ابی حاتم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکالا گیا تو آپ زمین میں وہنا نامی مقام پر اترے، جو مکہ اور طائف کے درمیان ہے، اور حسن سے روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان میں اترے اور حوا علیہ السلام جدہ میں، ابلیس دستمستان سے چند میلوں کے فاصلے پر اترا اور سانپ اصفہان میں۔ جنت کا توشہ ہمراہ۔ عبدالرزاق حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا تو انہیں تمام چیزوں کی کاریگری سکھا دی اور جنت کے پھلوں کا توشہ بھی عطا کر دیا، اور فرمایا تمہارے یہ جنت کے پھل ہیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں تبدیلی آ جاتی ہے، باسی اور خراب ہو جاتی ہے، مگر جنتی پھلوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا اے میرے رب، اگر میں توبہ کروں اور اپنی خطا سے منہ موڑ کر تیری طرف متوجہ رہوں تو کیا میں دوبارہ جنت میں لوٹا دیا جاؤں گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَتَلَقَّىٰ آدَمُ رَبِّهِ بِكَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ۔ بس اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ تو قبول فرما دی، لیکن ان کو جنت سے نکال کر دنیا میں بھیج دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلتیں دی تھیں، یہ کہ انہیں اپنے دست قدرت سے تخلیق فرمایا، یہ کہ ان میں اپنی روح پھونکی، یہ کہ فرشتوں کو ان کے حضور سجدے کرنے کا حکم دیا، اور یہ کہ انہیں دنیا کی تمام چیزوں کے نام سکھا دیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات اور دنیا کی باغ دوڑ۔ آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد امور دنیا کی باغ دوڑ حضرت شیث علیہ السلام نے سنبھالی۔ حضرت شیث علیہ السلام نبی تھے، جیسا کہ حدیث میں گزر چکا ہے، اور ابن حبان نے اپنے صحیح میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ آپ پر 50 صحائف نازل ہوئے تھے۔ شیث علیہ السلام کی رحلت ہوئی تو ان کی جگہ ان کے بیٹے انوش نے لے لی، پھر سلسلہ نبوت چلتا رہا، اور آخر میں آخر الزماں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور انہوں نے ختم نبوت پر مہر لگا دی۔ یہ تھا حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا دوسرا حصہ۔ اگلی ویڈیو تک ہمارا انتظار کیجیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو۔ جزاک اللہ خیر۔